دوسرا یہ سوال ہمارے پاس نصر بٹ صاحب ہیں لندن سے، انہوں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا اسلام میں عورت امام ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتی ہے، لیکن عورتوں کی، یعنی جہاں صرف عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں وہاں پہ ایک عورت نماز پڑھا سکتی ہے ضرورت کے وقت، اور وہ بھی اس شکل میں کہ اذان نہیں کہی جائے گی، وہاں پہ صرف اقامت ہوگی، اور وہ جو عورت ہے جو امام ہے وہ عورتوں کے درمیان کھڑی ہوگی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی احادیث سے ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابیات مل کے اس طرح بسا اوقات نماز پڑھا کرتی تھی۔ لیکن یہ چیز اس کو بہت زیادہ رواج نہیں دیا گیا قرون اولیٰ میں، اور بہت کم اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایسے صحابیات اکٹھی ہو کے یا باقی جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کے نماز باجماعت ادا کرتی ہوں اور عورت ان کی امام ہو۔ جہاں تک عورت کی مردوں کے لیے امامت ہے تو وہ بہرحال منع ہے، اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے اسلامی شریعت کے مطابق۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عورت خدا نخواستہ کمتر ہے یا مرد جو ہے وہ کوئی بہت فوقیت رکھتا ہے، اگرچہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، لیکن دونوں میں اس اصل بات یہ ہے کہ دونوں کی فیلڈ ہی الگ ہے۔ عورت کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فیلڈ میں جو دیا ہے موقع، وہ وہاں پہ اپنے کام پوری آزادی سے کرتی ہے، اور جس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو موقع دیا ہے وہ وہاں پہ پوری آزادی سے کام کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مرد اپنے انداز سے کام کریں اور عورتیں اپنے انداز سے کام کریں، اور اس کے مطابق رہنے سے ان کے جو ہے وہ سارے کام جو ٹھیک رہتے ہیں۔ سب سے پہلا تو اگر دیکھا جائے کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ اس نے پردے میں رہنا ہے۔ اگر عورت امام ہوگی تو امام تو سب سے آگے جا کے نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو پھر وہ پردے میں نماز پڑھائے گی، اور وہ امام ہی کیسا جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اور ان کو نماز پڑھا رہا ہے، وہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے اس کے۔ دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں، ان میں یعنی کئی ایسے حالات ہیں جن میں وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں آ سکتی۔ مثلا اس کو حمل ہے، اور وہ وہاں پہ وہ بیچاری اس صورتحال میں جب اس کے حمل کے آخری دن چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس طرح کھڑی ہو کے نماز بھی نہ پڑھ سکے، یا تکلیف کی حالت ہے، وہ رکوع میں جائے بیچاری، اور وہ یعنی جب نماز آپ نے امام کے طور پہ پڑھانی ہے تو ٹھہر کے اس انداز میں کہ سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں، اور وہ بیچاری ان حالات میں کیا کرے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اور کئی حالات ہیں جن کی خبر لوگوں کو تو نہیں ہونی چاہیے، ہر ارے گہرے کو پتہ ہو کہ کون عورت کے سب حوالے سے گزر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ جو احکام بیان کیے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، اور اصل میں عورت کی تکریم ہے، اور یعنی جس کو معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید عورت کی اس میں ذلت ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی باریکی سے اس بات کا خیال رکھ کے کہ عورت جو ہے اس کی جو جذبات ہیں اس کو ٹھیس نہ پہنچے، اور اس کی جو حالت ہے وہ اس کے اپنے حد تک رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایسے احکام بیان کیے ہیں۔ اسی وجہ سے یعنی اسلام نے نہ صرف یہ کہ عورت امام نہیں بن سکتی، بلکہ اس بات کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا کہ عورتیں ہر نماز باجماعت جا کے مسجد میں ادا کریں۔ عورتوں کو اسی لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ اصل اگر ہم دیکھیں اس کا، میرے نزدیک یعنی اس کا یہ بھی وجہ بن سکتی ہے کہ عورتیں اگر گھروں میں نماز ادا کریں تو بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ عموماً گھروں میں ہی ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت کا ایک بہت زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ نے سامان ان کے گھر پہ پیدا کر دیا۔ عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، بچہ اس کو دیکھتا ہے ساری زندگی کے وہ چھوٹے ہوتے ہوئے کہ وہ نماز ادا کر رہی ہے، تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے اچھا نماز ادا کرنی ہے بھی۔ پھر وہ گھر سے ایک وہ جو بچہ دیکھتا ہے اپنی ماں کو پہلے، پھر اپنے باپ کے ساتھ مسجد میں جا کے دیکھتا ہے، تو وہ نماز سے دور نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ ایک تربیت کا ایسا دو جہتی پہلو اختیار کیا کہ آئندہ جو نسلیں ہیں ان کے لیے باجماعت نماز کا یا نماز کا عادی ہونا وہ بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، جیسا بالکل جو ہے درست آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں
کسی عورت کے کم تر ہونے کی وجہ سے یا وہ امامت کروا نہیں سکتی، اس میں اہلیت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ممانعت نہیں ہے، بلکہ جو طبی حالات ہیں عورت کے، اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اس کی ہر حالت کا اعلان کیا جائے اور مسجد میں آنے والا یا اس حلقے میں جو جتنے بھی لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں وہ ہر ایک جو ہے اس بات پر مطلع ہو کہ اس وقت اس عورت کی کیا حالت ہے، کس تکلیف میں سے گزر رہی ہے، وہ سب کو یہ اعلان کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ جی اگلے کچھ وقت کے لیے وہ نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، کوئی اور انتظام کیا جائے۔ اس لیے جو شریعت کے بنیادی احکامات ہیں ان میں بلا شبہ بہت حکمت ہے، اور ان حکمتوں کے پیش نظر ہی ایسے اصول جو ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں ایک عجیب و غریب ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے برابری کا نعرہ جو ہے، اور دراصل وہ جو برابری کا نعرہ لگانے والے ہیں وہاں بھی کوئی برابری نہیں ہے۔ اور ہمارے بعض جو دوست ہیں وہ ایسی باتیں سن کے دیکھ کے، بعض فلسفے جو ہیں یا بعض جو تحریکات ہیں ان کو پڑھ کے سن کے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں شاید، تو ان کے دل میں بعض ایسی باتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں یا یہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ جن لوگوں کے یہ دعوے ہیں وہاں بھی دیکھیں کہ جی مرد اور عورت برابر ہیں، اگر مرد امام ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ چلیں آپ مذہب کی طرف عموماً ان لوگوں کا رجحان نہیں ہے، جن فیلڈ میں ان کی توجہ ہے جہاں پر وہ برابری دیتے ہیں، وہاں پر میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہاں پر واقعی انہوں نے وہ برابر کر دی ہے؟ مثلاً کھیل کا میدان ہے، ایتھلیٹکس کے مقابلے ہوں، کیا مرد اور عورت برابر اکٹھے دوڑتے ہیں؟ تو اس میں اگر برابر ہیں اور ان کو آپ نے دے دی ہیں برابر کے حقوق تو اکٹھے دوڑا دیں، جو ان میں سے لیڈر ہوگا جو لیڈ کر رہا ہوگا وہ آگے آ جائے گا۔ لیکن عورتوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، مردوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ دونوں کی طبیعت الگ ہے، دونوں کی فیلڈ الگ ہے، ان کے کام کو کرنے کا انداز الگ ہے، اس میں کسی کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے، یا اس میں کسی کی تحقیر اور بلندی نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو اکٹھا اس طرح سے جو ہے وہ رکھ کے ماپا اور جانچا نہیں جا سکتا، یا ان سے وہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو حکمتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اس نے اپنے جو انبیاء ہیں، خلفاء، ان کے ذریعے سے ظاہر کی ہیں، وہ بلا شبہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ عورتوں کے لیے ایک تکریم اور ان کے لیے ایک رحمت کا باعث ہے، نہ کہ ان کے لیے کسی کمزوری کا یا ان کی شان کو کم کرنے کا۔